باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم صلوات بجماعة اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اذکار کو، ان تمام اعمال کو جو ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے کرتے ہیں، اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے نتیجے میں جو تقوی حاصل ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر دین کے آنے کا، اسلام کے آنے کا، رسولوں کے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سے انسان اختیار تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ پوری طریقے سے اختیار لے کے آیا ہے، لیکن جس چیز کا انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے وہ ہے انسان کی جہالت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنے ماؤں کی پیٹوں سے باہر آئے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی تمہیں کسی چیز ما تعلمون شیئا، تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا. یعنی ہمیں جہالت کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس دنیا میں لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا. اس کے بعد قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے تمہیں تقویٰ اور نیکی اور گناہ ہر چیز کو تمہارے ذہنوں میں، تمہاری روح میں الہام فرما دیا. تمہارے روح میں جو ہے وہ الہام کر دیا، تمہارے روح میں ودیت کر دیا، یعنی تمہارے نفس کے اندر، تمہاری روح کے اندر، تمہارے تفکر کے اندر، تمہارے جسے کہتے ہیں ضمیر کے اندر وہ تمام چیزیں جو ایک چیز کو اچھا سمجھنے کے لیے کرائٹیریا ہوتی ہیں وہ قرار دی. جب تم برا کام کرتے ہو تو یہ خود بخود تمہیں رنگ کرتے ہیں اور تمہیں متنبہ کرتے ہیں کہ تم غلط رخ پہ جا رہے ہو. اسی طرح انسان کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی، لیکن اختیار جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ اتنا زیادہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا اکراہ فی الدین، تمہیں دین کی جیسے کہتے ہیں دین کو چوز کرنے کے معاملے میں کس دین پہ تمہیں چلنا ہے، کیونکہ دین کفر بھی ہوتا ہے اور دین اسلام بھی ہوتا ہے. یہ پورا راستہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کرنے کا ارادہ دیا کہ وہ اپنی پسند سے کسی دین کا انتخاب کرے. اکثر آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ ان سے کہو کہ جی تم فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، یہ کر لو، داڑھی رکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو وہ کہتے ہیں جی دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. یہ آیت پڑھ کے اکثر آپ نے سنا ہوگا کسی بھی دینی معاملے میں کسی سے گفتگو کرو تو یہ جملہ وہ آگے سے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، یعنی کہ گویا کہ بہت قرآن کے بارے میں ان کو علم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. آپ مولانا صاحب کون ہوتے ہیں، آپ عالم کون ہوتے ہیں، آپ میرے ابا کون ہوتے ہیں، آپ میری چچا کون ہوتے ہیں جو مجھے بولے کہ میں فلاں کام کروں اور فلاں کام نہ کروں. تو اصل میں قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا قرآن کو مکمل نہ احاطہ رکھنے کی وجہ سے یہ اشکالات پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، وہ دین کے انتخاب کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمہیں دین کفر چننا ہے، دین شرک چننا ہے، دین یہودیت چننا ہے، دین مسیحیت چننا ہے، تمہیں جو بھی دین چننا ہے اس کے بارے میں تمہیں اختیار ہے. تم اپنی پوری تحقیق کرو، تم اپنے پورے ہوم ورک کے ساتھ، اپنے پورے تفکر تدبر کے ساتھ جو تمہارے دل میں اور تمہارے عقل کے معیارات پہ پورا اترے اس دین کو تم اخذ کرو. لیکن جب تم ایک دفعہ دین میں آ گئے تو پھر اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے. اسلام کو اگر تم نے قبول کر لیا تو اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے. اب جو اسلام بیان کرے گا اس کو پورا کا پورا اوبے کرنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے روزہ رکھنا پسند نہیں ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، مجھے داڑھی رکھنا پسند نہیں ہے تو میں داڑھی نہیں رکھوں گا، مجھے مثال کے طور پہ نماز سے کوفت ہوتی ہے میں روزے رکھ لوں گا،
یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے، کافہ یعنی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پک اینڈ چوز اس کے اندر نہیں ہے، یعنی جو بھی تمہیں کام کرنا ہے، جب تک تم اسلام میں نہیں تھے تمہاری آزادی تھی، تم نے جب دین کا انتخاب کر لیا تو اب اس دین کے اندر تمہیں جو ہے جو اس میں احکامات دیے گئے ہیں ان کو عمل پیرا ان پہ ہونا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے تمہیں رکنا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ نے ابھی تک کسی کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو ہے کوشش شروع کی، ابھی تک آپ آکسفورڈ میں یا ہارورڈ میں یا کسی اور کالج میں گئے نہیں ہیں، تو وہ قوانین جو ہارورڈ کے قوانین ہیں، وہ قوانین جو آکسفورڈ کے قوانین ہیں، وہ قوانین جو کسی بھی یونیورسٹی کیمبرج کے قوانین ہیں، اس وقت تک آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا کہ جب تک آپ اس یونیورسٹی کے اندر چلا نہ جائے۔ لیکن ایک دفعہ آپ نے اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے لیا، اور ایڈمیشن لینے کے بعد آپ یہ بولیں کہ ان کا فرض کریں کوئی یونیفارم ہو یا ان کے کوئی خاص پروٹوکولز ہوں کہ مثلا صبح کے وقت آپ کو پریئر کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ان کے خاص پروٹوکولز ہوں، تو وہ اس وقت تک آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتے تھے جب تک آپ اس یونیورسٹی کے اندر گئے نہیں ہیں۔ لیکن ایک دفعہ آپ اس یونیورسٹی میں انرول ہو گئے، آپ نے وہ فارم بھر دیا اور سائن کر دیا کہ میں تمام یونیورسٹی کے اصولوں سے ایگری کرتا ہوں، تو اب آپ کے پاس یونیورسٹی کے تمام اصول ماننے ضروری ہے۔ یہاں پہ پک اینڈ چوز نہیں ہے، آپ کہیں کہ جی میں فلاں کلاس میں جاؤں گا، وہ کلاس پسند ہے لیکن فلاں کلاس میں نہیں جاؤں گا، وہ کہیں گے نہیں آپ کے لیے یہی کلاس رکھی ہے، آپ کو اس میں جانا ہے، انتخاب تو ہے لیکن ویسے بتا رہا ہوں، تو وہ آپ کے سامنے پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ کہ جو یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے اسی کو ڈگری ملتی ہے، جو یونیورسٹی میں داخل ہی نہیں ہوتا وہ جتنے بھی اچھے کام کرے، وہ ان کی طرح کا یونیفارم پہنے، وہ ان کے کورس کی کتابیں پڑھ لے، لیکن جب تک وہ یونیورسٹی کے ایگزام پاس نہیں کرے گا، وہ انرول نہیں ہوگا یونیورسٹی کے اندر، اس وقت تک وہ نہ امتحان دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا امتحان اگر اپنی طرف سے دے بھی دے کسی کا پیپر پکڑ کے، کوشچن پیپر پکڑ کے، تو اس امتحان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے واضح کرتا ہے کہ جب تم ایک دفعہ اسلام میں آ جاؤ تو اب تمہارے اوپر امتحانات آئیں گے، اب تمہارے اوپر جو ہم نے قوانین لاگو کیے ان کو تمہیں پورا کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم بہت امیر ہو، تمہارے اوپر ایک دم سے غربت آ جائے، ہو سکتا ہے تم غریب ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ وسعت دے دے۔ تو مختلف حالات ہم نے مسلمانوں کے لیے چنے ہیں، وہ ہم نے اپنے اختیار سے چنے، وہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ ہم سے پوچھے کہ اس انسان کو مثال کے طور پہ کالا کیوں پیدا کیا، اس انسان کو جو ہے وہ عالم کے گھر میں کیوں پیدا کیا، اس انسان کو جو ہے ملت کے گھر میں پیدا کیوں کیا، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، وہ کس کو کہاں پیدا کرتا ہے، اسی حساب سے اس کا امتحان ہوگا، ہر ایک کا امتحان جدا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک پیپر بنا ہوا ہے اور اس پیپر کو جو ہے وہ ایک نئے ہونے والے مسلمان کو بھی دے دیا جائے، اور اسی پیپر کو ایک صحابی رسول یا صحابی امام کو دے دیا جائے، نہیں، پیپر ہر ایک کا علیحدہ ہوگا، جس کو جس حساب سے فیڈ کیا گیا ہوگا، جس کو جس حساب سے کورس پڑھایا گیا ہوگا، اسی حساب سے اس کا امتحان ہوگا۔ لہٰذا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ مولانا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اگر تم طالب علم ہو یا استاد ہو، اگر ان دونوں میں سے کسی پہ نہیں ہو، کیونکہ لوگوں کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں مولا، کہتے ہیں وہ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو استاد ہوتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو تعلم کا جو ہے وہ فریضہ انجام دیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس تعلیم کو سیکھتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو حمج رائے ہوتے ہیں۔ حمج رائے کیا ہوتے ہیں؟ یعنی مثال اس کے علماء یہ دیتے ہیں کہ آپ نے کبھی گندا پانی دیکھا ہوگا جو بارش کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، یا جھیل یا نالوں کے اندر گندا پانی ہوتا ہے، تو مچھر سردیوں میں مچھروں کا ایک غول اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور جیسی ہوا چلتی ہے تو یہ مچھروں کا غول ہوا کے ساتھ اسی رخ پہ جاتا ہے جس رخ پہ ہوا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حمج الرائے، یعنی جس رخ پہ ہوا چلے اس رخ پہ مڑ جانے والے۔ تو کہتے ہیں تیسرا گروہ ہوتا ہے حمج الرائے کا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ اگر تم ان دونوں گروہوں میں سے کسی میں نہیں ہو، عوام میں ہو یا حمج الرائے میں ہو، تو تم فوراً کسی ایک گروہ میں داخل ہو جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ یا عالم بن جاؤ۔ تو عالم بننے کا جو اسٹیپ ہے وہ طالب علم بننے کے بعد ہے، یعنی پہلے طالب علم بنو گے تو پھر علماء کے اسٹیج تک پہنچو گے۔ تو یہ ایک اسلام کے اندر بتایا کہ پک اینڈ چوز نہیں ہے، اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا ہے، اس کے تمام قوانین کو ماننا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جب پھیلا، قرآن مجید اس کو نقل بھی کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اکرم نے بتایا کہ ایمان لانے والوں کی یہ نشانیاں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ درجات رکھے ہیں، یہ محلات ہیں، یہ باغات ہیں، یہ حوریں ہیں، یہ ہے، تو سب بڑے خوش ہوئے سن کے، یعنی ان کو رزلٹ تو بڑا اچھا لگا کہ یہ اسلام لانے کا نتیجہ اور اس کا پھل جو ہے بہت زبردست ہے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم تو مومن ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتے تھے، مختلف طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پکارا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے، محمد محمد آواز دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا ہے وہ یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، اس طرح سے خطاب کیا ہے۔ اگر محمد کہیں پہ آیا ہے تو یہاں وہ بیان کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ محمد رسول اللہ کیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد کسی کے باپ اور کسی کے رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ
عہدہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا کوئی محمد کے نام سے رسول اکرم کو پکارے. تو یہ جو اپنے آپ کو جنت کا اور حوروں کا اور باغات کا حقدار سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً بولا کہ یہ تم کس طرح سے رسول سے میرے بات کرتے ہو. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے قول کو، ان کے جسے کہتے ہیں فکر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقالت الاعراب آمنا. وہ جو اعراب جو تھے، جو اعراب بدو جو تھے، عرب کے بدو، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آ گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، ان سے کہہ دو اے رسول، لم تؤمنوا، تم ایمان لے کے نہیں آئے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں، ہم اسلام لے کے آ گئے. تم ایمان کے ابھی درجے پہ نہیں پہنچو، ایمان کا درجہ بہت بعد میں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں پہنچا بھی نہیں ہے، یعنی داخل ہی نہیں ہوا تمہارے دلوں میں ابھی ایمان. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں وان تطیعوا اللہ. ایمان کس وقت داخل ہوتا ہے؟ شرائط بیان کرتا ہے تھوڑی سی یہاں پہ اللہ تعالیٰ. کہتا ہے اگر تم اطاعت کرو اللہ کی، سب سے پہلی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی. ورسولہ، اور اس کے رسول کی. جب تم اطاعت کرنا شروع کر دو گے وَيَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو کیا کرے گا؟ وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. یعنی اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ مومن ہے کون. ابھی تو بتا دیا نا اسلام کون ہوتا ہے، یعنی قولوا لا الہ الا اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کا اقرار کر دے، بتوں سے اور اللہ کے غیر سے انکار کر دے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کو کہا جاتا ہے وہ مسلمان ہے. محمد رسول اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے اندر داخل ہوا، اسلام کے گیٹ میں. ایمان کا درجہ کب آتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مختلف آیات میں فرماتا ہے، میں نے کچھ کا انتخاب کیا. اس میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ کون ہیں؟ یا بے شک مومن وہ ہوتے ہیں. انما کا معلوم آپ کو مطلب معلوم ہے، انما یعنی حصر ہوتا ہے، حصر کسی چیز کو محدود کر دینا. مومن تو صرف وہی ہے. کون ہے مومن؟ اللہ تعالیٰ بیان کرنا شروع کرتا ہے جو ایمان لے کے آتے ہیں اللہ پر، جو ایمان لے کے آتے ہیں اس کے رسول جو ایمان لاتے ہیں اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کرتے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اگر تاریخ آپ نے پڑھی ہے اور سیرت النبی آپ نے پڑھی ہے تو اس میں بعض اصحاب کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اصحاب جو بہت ہی اپنے محبت کے دعوے دار تھے کہ ہم رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے جملات ملتے تاریخ میں وہ رسول اکرم پہ شک کرنے لگے کہ ہمیں آپ کی نبوت پہ شک ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا فیصلہ بھی ہے یا نہیں ہے. فتح مکہ کے وقت ایسے لوگوں کا جسے کہتے ہیں نا کہ اظہار رائے سامنے آ گیا. یعنی بہت عرصے تک، یعنی سوچے آپ مکہ میں رہے گے، مکہ میں رہنے کے باوجود یہ مدینہ میں آ گئے. مدینہ میں جب یہ عمرے کے لیے گئے ہیں، سوچے اتنے سارے مسلمان اتنے پکے، السابقون کے بھی ان میں کچھ لوگ جن کو یہ ذکر شامل کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تھے. ٹھیک ہے، جب رسول اکرم نے کہا کہ جی ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی، واپس چلنا ہے، تو یہ غصے میں آ گئے. رسول ہم تو نہیں آئیں گے، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہم جنگ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم اپنے احرام نہیں کھولیں گے. ہمیں تو یعنی بات نہیں یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں رسالت میں شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ آپ رسول ہے بھی یا نہیں ہے. تو وہ موقع ایسا آیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس پہ شک نہ کرے بالکل بھی. وجاہدوا باموالہم، اور پھر دوسری صفت کیا بیان کرتا ہے؟ وہ جہاد کرے. ٹھیک ہے، کس سے؟ اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے، یعنی اپنے مال کو بھی خدا کی راہ میں جو ہے وہ انفاق کرے، اور اگر کہیں جنگ کی ضرورت پڑ جائے، جہاد کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کرے. میں آیات ساری نہیں پڑھ رہا کیونکہ ٹائم ہمارے بہت کم ہے. میں صرف ان کے اندر جو سارے مطالب بیان کیے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، اور ساری آیات ہیں، 5-6 آیات ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا کیا چیز ہے کہ ایمان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شک ان کے دلوں سے نکلتا ہے. سیکنڈ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تیسرا نتیجہ جو اللہ بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل نورانی ہو جاتے ہیں، ان کے قلب منور ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک روشنی، ایک نورانیت جو ہے وہ آتی ہے اور یہ اللہ کی قرب کو محسوس کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے تو ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہتے ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہی جو لوگ تھے انہوں نے مسخرہ اڑانا شروع کر دیا اس آیت کا. پوچھتے تھے کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ یہ جو منافقین تھے یا جو بعض لوگ تھے جن کے دلوں میں ابھی بھی شک تھا، تو وہ مومنین کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے سامنے بولتے تھے دوسرے اپنی طرح کے دوستوں سے کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا، تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ ان کے ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ابھی میں اس کو بیان کرتا ہوں. تو کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور آیات کی قرات ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے، چاہے احد کا معرکہ پیش آ جائے، چاہے خندق میں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، چاہے خیبر کا قطع فلا نہ ہو، تو یہ
صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے ہار ہماری نصیب میں ہوگی تو ہار ہوگی، جیت ہوگی تو ہمارے نصیب میں جیت ہوگی، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کام پورا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور کیا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے انفاق فرماتے ہیں. یہ ساری صفات جس کے اندر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، بے شک یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. مومنون حقا، سچے مومن ہیں. لہم درجات، ان کے لیے ہیں درجات. یعنی بہت سارے کام بیان کیے، مومنان کی صفات بہت زیادہ ہے، میں نے صرف 3-4 کا انتخاب کر کے آپ کو بیان کیا. کہتے ہیں ان کے لیے ہیں درجات، مختلف درجے بہشت کے اندر جو ہم نے رکھے ان کے لیے، ان رب، ان کے رب کے پاس درجات ہیں ان کے لیے. ومغفرت، اور ان کی مغفرت ہے، اور ایک رزق کریم، ایک کرامت والا رزق ہے ان کے لیے. یعنی جو چیز یہ چاہیں گے قیامت میں لوگ پوچھتے ہیں فلاں چیز ملے گی یا نہیں، فلاں چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی یہ چاہیں گے وہ ملے گا ان کو. یعنی جو ان کے دماغ میں تخلیق ہوگا وہ ان کے لیے حاضر ہو جائے گا جنت میں. یہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ دے گا. قرآن مجید میں اس کی آیت بھی ہے کہ جو بھی چیز چاہیں گے وہ ان کو ملے گی. پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ایمان کے مراحل کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. میں اس لیے چلا میں بالکل ایمانیات سے میں دوبارہ سے شروع کیا کیونکہ ہماری وہ بحث جو فیض کاشانی صاحب کی کتاب زاد الصالح سے چل رہی تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی 25 نکات. تو مجھے ہمارے ساتھیوں میں سے مشورہ دیا کہ ہم ایمانیات کو دوبارہ سے جو ہے تکرار کریں. تو میں قرآنی آیات کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ ہم قرآن سے بھی جو ہے ان آیات سے بھی آشنا ہوں اور خود جو ایمانیات کا جو چیپٹر ہے وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم تکرار کریں تاکہ ذہنوں میں وہ ایک دفعہ تکرار ہو جائے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایمان کے مراحل اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. بس اس کو بیان کر کے پھر وہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی جو ایمانیات میں کا جس میں ذکر ہے اس کو میں ترجمہ کر دوں گا. میں نے ترجمہ نہیں کیا ابھی تک، میں ابھی ترجمہ کرتا ہوں. مراحل ایمان کیا بتاتا ہے؟ آمن الرسول، پہلے تم لا الہ الا اللہ کہہ کر جو ہے اور رسول محمد رسول اللہ کہہ کے مسلمان تو ہو گئے، لیکن پہلا مرحلہ ایمان کا کیا ہے کہ آمن الرسول، ایمان لاؤ اللہ پر. ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں آپ زبان سے کہہ دیں ایمان لے کے آگے، بلکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، جو اللہ کہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بما انزل الیہ من ربہ، اور اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس رسول پر نازل ہوا ہے. یعنی صرف رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ جو اس کے اوپر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید جو نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آنا. اور ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں. ایمان لانے کا مطلب جو قرآن میں آیات ہیں وہ قابل عمل ہیں اور میں ان کو عمل کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں جہاں تک مجھ سے پاسبل ہو، اور ان کی نہیں جو اس میں کی گئی ہے جس سے منع کیا گیا اس سے رکنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں، عملی طور پہ بھی اس کو انجام دوں. پھر فرماتے ہیں والمؤمنون من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، اور تمام مومنین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کے آتے ہیں کس پہ؟ اللہ پر، ملائکہ پر، کتب ہی اس کی کتابوں پر، ورسل ہی اس کے تمام رسولوں پر، اس کے تمام رسولوں پر. اب تمام رسولوں پر ایمان لانے سے مطلب کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ جیسے رسول اکرم پہ ایمان لانا کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ ہم نے کیونکہ مسلمان گھر میں آنکھ کھولی اور اس کے بعد ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، تو یہ ایمان لانا ہو گیا. ایمان کی شرائط پیچھے بیان کی جا چکی ہیں. جس طرح رسول پہ ایمان لے کے آنا اس طرح ان انبیاء پہ بھی ایمان لے کے آنا، ان کی کتابوں پہ بھی ایمان لے کے آنا جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کی. ایمان لانے کا مطلب اگر اس کتاب کی کوئی حق بات آپ کو پتہ چل جائے کہ توریت کے اندر یہ آیا تھا اور قرآن نے اس کی مخالفت نہیں کی اور قرآن نے اس کی یعنی اس کے اوپر مہر سب تصدیق سب کر دیے، تو آپ کو اس کتاب پہ بھی ایمان لے کے آنا. اگر مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کو کوئی بات پتہ چل جاتی ہے توریت میں اور جس کے بارے میں اسلام نے جو ہے وہ مہر تصدیق سب کر دی کہ یہ ابراہیم کا ہی عمل تھا، تو آپ کو اس عمل کو انجام دینے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعد میں ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بتا دیا گیا کہ اس وقت کے حالات اور اسلام کے لحاظ سے یہ تمہارے لیے فائنل ہے، لیکن ایمان ان پہ بھی ہمیں لے کے آنا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لا نفرق بین احد، اور پھر ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ تمام انبیاء، یہ تمام کتابیں جو انبیاء پہ آئیں یہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے تھی، ان میں کوئی بھی فرق نہیں تھا. یعنی قرآن ہو، زبور ہو، توریت ہو، انجیل ہو، یا ابراہیمی صحیفے ہوں، یا موسیٰ پہ آنے والی موسیٰ کو ملنے والی الواح ہوں، ان میں کوئی ان کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لحاظ سے اپنی تعلیمات کو ایک ہی رکھا ہے اور اس میں سب سے بیسک تعلیم سب کی کیا تھی؟ لا تعبدوا الا اللہ، یعنی تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تھی. پھر دوسرا اس دین پر اور اس کتاب پر جو اس نبی کو ملی اس پر ایمان تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مومن کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سن لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تیری اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما. ٹھیک ہے، مغفرت صرف تیرے پاس ہے. ٹھیک ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، والیک المصیر اور تیری کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. یہ ایمان کے کچھ مراحل بیان کیے. آخر میں بس آیت کا ترجمہ کر کے اپنے خطبے کو ختم کروں.
یہ آیت جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمانیات کو بیان فرما رہا ہے کہ جو مومن ہو جائے، مومن بننے کے لیے کوشش کرے، یا مومن سمجھتا ہو اپنے آپ کو اعمال انجام دینے کے بعد، تو وہ بہت سارے کاموں کو نیکیاں سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں ایک ایک کر کے کیٹیگرائز کر رہا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المسجد الحرام. نیکی صرف یہ نہیں ہے، نیکیاں ہیں، نیکی ہے یہ بھی، لیکن صرف یہ نہیں ہے. یعنی تم اگر اسی کو صرف نیکی سمجھو کہ اگر تم صرف یہی کام انجام دو تو تم ایمان لے آئے. کہتے ہیں نیکی صرف یہ نہیں ہے. کیا کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو. کیونکہ بعض جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر مغرب اس کے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے. یعنی جس طرح بھی تم رخ کرتے تھے، نیکی صرف یہ نہیں کہ اس طرف تو اپنے رخوں کو پھیر لو. ولکن البر، اب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نیکی کیا ہے. ولکن البر من آمن باللہ. بار بار اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی نشانی کیا ہے، یہ نیکی کی نشانی کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، والیوم الآخر. اور جب اللہ پہ ایمان لاؤ تو آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے. کفار مکہ کا کیا تھا کہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو آخرت پر ایمان لے کے آؤ. والملائکۃ، اور اس کے ملائکہ پر بھی ایمان لے کے آؤ. ہم ملائکہ کو کسی کھاتے میں لے کے نہیں آتے. ملائکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے ملائکہ مختص کیے ہیں کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ملک کو اس کے ساتھ جو ہے وہ قرین کر دیتا ہے، قرین اس کا ہم نشین بنا دیتا ہے. اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک شیطان کو ایک برے، جسے کہتے ہیں کہ شیطان کو اس کا قرین کر دیتا ہے جو اس کو برے مشورے دیتا ہے. تو یہ ملائکہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمارے قرین ہو جاتے ہیں نیکی کی وجہ سے. اور پروردگار نے کچھ ملائکہ کو آسمان پہ خلق کیا ہے جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور وہی ملائکہ ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ان ملائکہ پر ایمان لاؤ، یہ ایمانیات بیان کی جا رہی ہیں، ان پہ ایمان لانا ہمارا ضروری ہے. والکتاب والنبیین، اور کتاب اور تمام کتابوں پہ. الکتاب کہا ہے، ٹھیک ہے، الکتاب سے مراد صرف قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اور الکتاب سے مراد وہ تمام کتابیں جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہیں. کیونکہ قرآن لکھی ہوئی ایک چیز ہے جو پڑھی جاتی ہے. وہ کہاں سے آئی؟ وہ لوح محفوظ سے آئی، جسے آپ نے قرآن کہا. اسی لوح محفوظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی کتابیں اترتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کتاب سے مراد لوح محفوظ کے اندر جو موجود کتاب ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید بھی مراد لی جا سکتی ہے. کتاب پر یقین ہے، والنبیین، اور اس کے نبیوں پہ یقین لائیں. وآت المال، اور جب یہ یقین لے کے آ گئے تو اس کے بعد ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا مال دینا ہے. کس کو؟ اس کے سٹیجز بتائیں کہ اس کی ترتیب یہ ہے. جب تم مال اپنے خرچ کرو، اپنے یہ واجب صدقوں کے علاوہ بیان کریں، یعنی خمس و زکوٰۃ اور رد مظالم، اس کے بعد جو پیسہ بچے اس میں سے بیان کریں. کہتے ہیں اب تم خرچ کرو سب سے پہلے علی حبہ، اس کی محبت میں. کس پہ؟ اپنے اقربین پر جو تمہارے رشتہ دار ہیں. والیتامی، پھر اس کے بعد یتیموں پر. تھرڈ اسٹیج والمساکین، اور چوتھی اسٹیج ہے وابن السبیل، اور ایسے لوگوں پر جو راستے کے مسافر یعنی اپنے شہر میں بہت مالدار ہیں لیکن کسی دوسرے شہر میں آ کے وہ بیچارے محتاج ہو گئے، تو ان کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے. وفر رقاب، اور جو بے گناہ اسیر ہیں، جو غلام ہیں، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں کسی پرابلم کے اندر، جو تم سے ہو سکے. اگر کسی کی سفارش کر کے کسی کو آزادی مل سکتی ہے، کسی کی سفارش کر کے کسی کا قرض ادا ہو سکتا ہے، کسی کی سفارش کر کے کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں کہ تم اپنی سفارش کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اس کی مدد کرو. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والموفون بعہدہم، یہ اپنے عہدوں کی وفا کرتے ہیں. اذا عہدوا، جب یہ عہد کرتے ہیں. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور کہتے ہیں شدید مشکل اور جو ہے سختی کے اندر یہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے. اب ایمان کا اگلا مرحلہ بھی بیان کرتے ہیں. ایمانیات کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور جب ان تمام چیزوں پر انسان عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی لوگ ہیں. کون ہیں؟ واولئک هم المتقون، یہ تقوی والے لوگ ہیں. یعنی ایمانیات پر عمل کرنے کے بعد انسان تقوی کی منزل پر پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو یہ واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا، یہ جو مراحل اور جو صفات تو نے مومنین کی بیان کی ہیں، ان صفات کو اپنے اندر اپنے نفسوں میں، اپنے روح میں، اپنے ضمیر میں، اپنے اندر شامل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ، اپنے احکامات کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم تیرے اوپر، تیرے رسول کے اوپر، تیری کتابوں کے اوپر، ملائکہ کے اوپر، اور تمام وہ چیزیں جن کو قیامت کے اوپر اور سوال و جواب کے اوپر، ہم تمام چیزوں پہ یقین لے کر، اے اللہ اس یقین کو ہمارے اندر پختہ بنا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما، اور ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل على محمد وآل محمد. सबसे पहले अपने आप को और तमाम मुमिनीन और सुनने वालों को तक़वा इलाही की वसीयत और तक़वा इलाही की नसीहत करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि इन मुबारक अय्याम में जो रजब के चल रहे हैं, इन अय्याम में जो रहमतें और बरकतें तूने अपने मुमिनीन के लिए ख़ास की हैं, उन बरकतों और रहमतों को हासिल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे अहम मुनासबत जो कल गुज़री वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत थी, उसकी तमाम मुमिनीन और सुनने वालों को तस्दीक़ ताज़ियत पेश करता हूँ। और आइंदा आने वाली मुनासबतों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुनासबत है जो कल के दिन 27 रजब को है, जिसे कहा जाता है कि बुनियाद गदीर, बुनियाद ईद, बुनियाद ईद कुर्बान, बुनियाद हर चीज़ की जो बुनियाद है जो हम करते हैं, बुनियाद आशूरा, हर चीज़ की बुनियाद कल का दिन है। वो क्यों? कल का दिन 27 रजब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का दिन है। बाज़ हमारे अहले सुन्नत बरादरान कल के दिन को शब मेराज के उन्वान से जानते हैं। हमारे यहाँ शब मेराज के उन्वान से इसको नहीं जाना जाता, वो भी बरकतों वाले दिन के उन्वान से उसको अमाल अंजाम देते हैं, उसमें दुआएं पढ़ते हैं, ख़ास जो इसमें अमाल अंजाम देते हैं, और हम भी इस रात में अमाल अंजाम देते हैं। बस फ़र्क क्या है कि वो उसको शब मेराज के नाम से और हम उसे शब बेसत के नाम से या रोज़े बेसत के नाम से जो है वो जानते हैं। शब मेराज के बारे में इसलिए हम उस पर यकीन नहीं रखते क्योंकि शब मेराज के बारे में कई तारीखें आई हैं। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज बुलाया था उसके बारे में ख़ुद तवारीख़ के अंदर इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि ये मक्का के इब्तिदाई दौर में हुई, बाज़ कहते हैं 17 रमज़ान को हुई, बाज़ कहते हैं कि रबीउल अव्वल के अंदर हुई। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा ये मेराज हुई थी। तो अगर मेराज फ़र्ज़ करें हो भी, इससे इनकार नहीं करते, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बेसत, यानी जिस दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए मबूस किया यानी आपको ऑफिशियली नबी के उन्वान से जो है वो पुकारा। और पहली जो जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ख्वाहिश की या पहला जो हुक्म दिया, ख्वाहिश या हुक्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, वो तमाम मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक हुक्म का भी दर्जा रखती है और एक नसीहत का भी दर्जा रखती है। और वो हुक्म क्या था? पहला लफ्ज़ कुरान मजीद का क्या था? इक़रा, पढ़ो, सुना के सुन्नी ना बन जाओ, ठीक है ना? पढ़ो, सुनाई सुनाई बातों पे अमल ना करो। इक़रा, और किस तरह पढ़ो? बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़, कहते हैं उस परवरदिगार के नाम से पढ़ो कि जिसने तुम्हें खल्क़ किया। गारे हिरा की जिसे कहते हैं तन्हाइयों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब को नीचे आए और 23 साल के बाद जब वो इस दुनिया से गए तो मुआशरे के अंदर वो तब्दीली आ गई कि वो माशरा जो छोटी छोटी बातों पर सालों अपनी दुश्मनियों को जारी रखता था, वो माशरा के जिसके मर्दों के दिल में अपनी नन्ही सी बच्ची को कब्र में दबाने के बाद मट्टी के नीचे दबाने के बाद ज़रा सी भी जिसे कहते हैं ना कि गम का एहसास नहीं होता था, उस मुआशरे का हाल ये हो गया कि इस 23 साल के अरसे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इफेक्ट डाला, वो असर डाला इस मुआशरे के ऊपर कि जब शुहदा के घर वालों से, उनकी बहनों से, उनकी माओं से, उनके बीवियों से जब पूछा जाता था, कहा जाता था ये लाशें किसकी हैं, तो वो कहती थी कि जिसकी भी लाश हो अल्हम्दुलिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। जब जंगों से वापस आते थे यही लोग
وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا خون بہا دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی دیت دینے کے لیے سوال کیا کرتے تھے کہ اے رسول ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے فلاں کے حق میں یہ ظلم ہو گیا، اس کی دیت کیا ہے، اس کا رد مظالم کیا ہے، ہم کس طرح اس ظلم کو جو ہم نے اس پہ کیا ہے اس کو پیسے کے ذریعے، عمل کے ذریعے رد کر سکتے ہیں۔ تو یہ اثرات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کے اندر گزارے۔ میں بس تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کی حالت بیان کرتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان لوگوں کی حالت قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ آگ کے گڑھے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ آیت قرآن مجید کی یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے میں کھڑے تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچا لیا۔ اور یہ سارے لوگ سادگی، اخلاقیات اور انسانیت کی سادہ اقدار سے بھی ناواقف تھے، یعنی ان کو اخلاقیات نام کی اور جسے کہتے ہیں کھانے پینے، آداب نام کی کوئی چیز نہیں پتہ تھی۔ بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ آپ سنتے ہیں دربار کے اندر، اس میں وہ تمام وہ چیزیں بیان کرتی ہیں۔ اس آیت کو بھی آپ کوٹ کرتی ہیں کہ تم وہ لوگ تھے جو آگ کے کنارے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ قریب تھا کہ تم جہنم میں گر جاؤ، میرے بابا نے آ کر تمہیں جو ہے ہدایت کا راستہ دکھایا، تم گدلا پانی پیتے تھے، تمہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی، تمہیں کھانے پینے کی، تمہیں جنگوں میں لڑنے کی تمیز نہیں تھی، تمہیں آداب آ کے سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت برا معاشرہ تھا، نہ ان کے اندر آداب تھے، ایٹیکیٹس تھے، نہ ان کے اندر کوئی تمدن تھا۔ اسی وجہ سے تمام جو جسے کہتے ہیں کہ باہر کے ممالک تھے، روم تھا، اس طرف ایران تھا، اس طرف جو ہے وہ یمن تھا، دوسرے ممالک تھے جو سوفسٹیکیٹڈ یا جہاں پہ حکومتیں تھیں، انہوں نے کبھی اس خطے کی طرف توجہ ہی نہیں کی، کیونکہ کہتے ہیں ہم اس پہ کیا ملے گا، ریت ہی ریت ہے، اور یہ عرب بدو ان کے پاس اونٹ ہے اور کھجور ہے، وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے یہاں یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ اتنے زیادہ پست لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو مشرکین تھے یہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اس دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ زمانہ ہمیں زندہ رکھتا ہے، یہ زمانہ ہمیں مارتا ہے۔ اس قول کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے اور زمانہ ہی ہمیں زندہ کرتا ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم انہم الا یظنون، کہتے ہیں یہ جو ہے ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے، یہ اپنے ظن و گمان سے، یہ صرف اپنے گھوڑے، ظن و گمان کے گھوڑے ادھر ادھر دوڑاتے ہیں۔ یہ ان کی حالت قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے 23 سال کے عرصے میں یہاں تک معاملہ پہنچا دیا کہ وہ لوگ جو جانوں کے دشمن ہو جاتے تھے، مدینہ میں جب آئے تو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، اور اس حد تک جو ہے ان کے درمیان محبت اور الفت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا آدھا مال ان کا، یعنی انہوں نے اپنے آدھے مال جو ہے آپس میں تقسیم کر لیے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنے تمام جائیدادوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ابھی وقت کیونکہ بہت کم ہے اس لیے ان کی جو ہے وہ بیان کا جو ہے ابھی موقع نہیں ہے۔ اس بعد محمد والے محمد اس 23 سال میں جو لوگوں میں تبدیلی آئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں کسی معاشرے میں تبدیلی آتی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، وہی وجہ ہمیں تلاش کرنی ہے۔ اور آج کے معاشرے میں اگر پستی نظر آ رہی ہے، آج کے معاشرے میں اگر گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، آج کے معاشرے میں اگر کسی علم کی کمی نظر آ رہی ہے، تو ہمیں اس چیز کو اپنانا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اپنائی تھی۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوتی ہے قد جاءتکم، بے شک تمہارے پاس آیا، یعنی ان کی بہتری کی وجہ کیا تھی؟ قد جاءتکم، بے شک تمہارے پاس آیا، کیا آیا؟ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، نصیحت تمہارے پاس آئی، یعنی قرآن مجید تمہارے پاس آیا۔ وشفاء، ٹھیک ہے، اس کے اندر شفا تھی، لما فی صدور، ان مرضوں کی جو تمہارے دلوں میں، یعنی جو ہمارے روحانی مرض تھے نا ان کی شفا تھی اس کے اندر۔ یعنی قرآن مجید کے اندر وہ والی شفا نہیں کہ اس کو جھلنے سے جو ہے شفا مل جائے گی، اس کو جھلنے سے شفا نہیں ملتی، کہتے ہیں وہ مرض اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید کس مرض کی شفا ہے، کہتے ہیں قرآن مجید ان مرض کی شفا دیتا ہے کہ جو تمہارے صدور کے، تمہارے نفس میں جو تمہارے اندر گندگیاں آ جاتی ہیں ان کو شفا دینے کے لیے قرآن مجید آتا ہے۔ لیکن اس وقت آئے گا جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، تو یہ ہمارے کو شفا دینے والا ہے۔ وہ ہدن، اور اس کے اندر ہدایت ہے، یہ تمہیں راستہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جانے کا۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے مومنین کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا وہ بتایا، رتبہ بتایا، قرآن مجید کا کام بتایا کہ یہ موعظہ نصیحت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اور یہ خصوصیات بیان کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ، جب یہ ذکر کیا جاتا ہے مومنین کے سامنے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے ذکر جو ہے اس ذکر سے منور ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن مجید کا کام تھا۔ 27 رجب کے بہت سارے اعمال جہاں بیان کیے گئے مفاتیح کے اندر وہ آپ دیکھیے گا، لیکن جو 4 دن رمضان کے علاوہ جن کے اندر روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، ان میں ایک دن 27 رجب کا بھی دن ہے۔
اور کچھ دعائیں ہیں اور کچھ نمازیں ہیں جو 12 رکعت نماز ہے آج کی رات، یعنی کل 27 ہے تو شب 27 سے پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا میں نے خلاصہ کیا ہے کہ آخر میں دعا کے طور پہ وہ 4-5 لائنوں کی دعا ہے، وہ بڑھا کے اپنی خطبے کو ختم کروں گا. ان کو آپ مفاتی میں دیکھیں اور کل کا روزہ کوشش کریں حتی الامکان کہ اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو روزہ ضرور رکھیں. اور اگر کوئی آپ کو دعوت دے تو بغیر بتائے کھول بھی سکتے ہیں. مستحب روزہ اگر ہے تو، واجب کی نیت سے اگر رکھا ہے تو ظہر کے بعد نہیں کھول سکتے. لیکن اگر واجب کی نیت سے نہیں ہے، مستحب روزہ ہے، تو کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کو یہ نہیں کہنا نہیں ہمیں نہیں کھولنا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر مستحب روزہ ہے اور کوئی کھلوائے محبت سے تو اس کو کھول لیں. کیونکہ کل بہت ساری جگہوں پہ نظر کا اہتمام ہے. آپ لوگ یقیناً جائیں گے، پھر اب پرابلم ہوگی آپ لوگوں کو وہاں پہ، تو میں پہلے سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں. بہرحال یہ بہت سارے اعمال میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. جو آج کی رات پڑھی جانے والی دعا ہے اس کے حوالے سے ایک حصہ میں نے منتخب کیا، لمبی دعا ہے، مفاتی میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اللہم انی اسألک بالتجلی العظم، اے معبود میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بے واسطہ بہت بڑی نورانیت کے جو آج کی رات اس بزرگ مہینے میں ظاہر ہوئی ہے، اور بے واسطہ عزت والے رسول کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آج کی رات انہیں رسالت پہ مبعوث کیا، نبوت پہ مبعوث کیا، اس کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں وہ چیزیں عطا فرما کہ تو انہیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور اے وہ جو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اے معبود یہ عزت والا مہینہ رجب ہے جسے تو نے حرمت والے مہینوں میں اولویت دے کر ہمیں سرفراز کیا. تو نے اس کے ذریعے ہمیں دوسری امتوں سے ممتاز کیا. بس میرے پروردگار حمد ہے تیرے لیے اے عطا و بخشش کرنے والے، اور یہ کہ اس مہینے میں ہمیں اپنی فرمانبرداری میں رہنے والے اور اپنی شفاعت کے امیدواروں میں قرار فرما. اے معبود میں سوال کرتا ہوں تیری یقینی بخشش کا اور تیری حتمی رحمت کے واسطے سے ہر گناہ سے بچائے رکھنے، ہر نیکی سے حصہ پانے، جنت میں داخلے کی کامیابی اور جہنم سے نجات پانے کا. اے معبود میں اپنی حاجت لیے تیری طرف آیا ہوں اور سوال کرنے کے بعد تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. میں اپنے اماموں اور سرداروں کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں. اے معبود اس کی محبت سے نفع دے، ان کے مقام تک پہنچا، ہمیں ان کی رفاقت عطا فرما اور ہمیں ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما. اے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تیری رحمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اے معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.